اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی وسط البیت۔ مومنین کرام، الحمدللہ آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انتہائی اہم موضوع ہے حوزہ علمیہ کے متعلق، یا آپ کہیں علوم اسلامی، علوم عقلی کے متعلق، اور وہ ہے علم فلسفہ یا فلسفہ اسلامی کا تعارف بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس انتہائی اہم موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے قم المقدسہ سے جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے محمد یزدان حیدر نے۔ ہم آقا صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خصوصی وقت نکال کے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم آقا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آقا صاحب، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو آقا صاحب، چونکہ موضوع بہت اہم ہے اور عقلی علوم کے متعلق ہے، تو جس کے متعلق کچھ کافی شبہات بھی مثلاً معمولاً پائے جاتے ہیں معاشرے میں، حتیٰ خود حوزہ علمیہ کے اندر بھی یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ہوتے ہیں، جس وجہ سے لوگ علوم عقلیہ کی طرف نہیں آتے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق ایک ہم جو ہے آگاہی دیں اپنے سامعین کو۔ تو آقا صاحب، آپ سب سے پہلے علم فلسفہ اس کا تعارف کروائیے گا کہ علم فلسفہ ہے کیا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بہت ہی اہم موضوع ہے یہ، خود علوم عقلی کا تعارف کہیں یا آپ کہیں فلسفہ اسلامی کا، خصوصاً علوم عقلی میں تعارف بہت اہم موضوع ہے۔ فلسفہ اسلامی کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں یا خود اصل فلسفہ کی تعریف کرنا چاہیں، یا جسے دوسرا عنوان دیا جاتا ہے حکمت اسلامی کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کی تعریف کرنا چاہیں، جو باقاعدہ سے رسمی تعریف ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ یہ ہم اگر آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ایک تو رسمی تعریف یہی ہے حوزہ علمیہ کے اندر، آپ چلے جائیں معروف کتابیں جو فلسفے کی ہیں، جیسے رائج کتابیں ہیں، بدایت الحکمہ ہے، نہایت الحکمہ ہے، تو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو تعریف فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ کیا ہے، حکمت الہیہ کیا ہے، کہتے ہیں علم ہے، ایسا علم ہے جو وجود کے بارے میں بحث کرتا ہے، لیکن وجود کی کس حیثیت سے؟ وجود کی اس حیثیت سے جس حیثیت سے وہ وجود ہے، اور اس کے اعراض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے۔ اچھا، علم، کوئی بھی علم ہوتا ہے، علم مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے، صحیح، بالکل، اور ان مسائل میں ایک موضوع ہوتا ہے، صحیح، اور ان مسائل کا جو موضوع ہے اس موضوع کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، خصوصاً علوم حقیقی کے اندر۔ جیسا کہ اعراض ذاتیہ سے کیا مراد ہے صاحب؟ اعراض ذاتیہ سے مراد اس کے وہ احوال ہوتے ہیں، وہ احکام ہوتے ہیں کسی بھی موضوع کے، جو بغیر واسطے کے اس موضوع پر آتے ہیں، یعنی اس موضوع کو ان احکام سے متصف ہونے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ عوارض ذاتیہ کے مقابل میں عوارض غریبہ ہوتے ہیں، جو کہ کسی واسطے کی مدد سے وہ موضوع پر حامل ہوتے ہیں۔ اچھا صاحب، آپ نے فرمایا کہ فلسفے کا موضوع وجود ہے۔ اچھا، وجود کے اعراض ذاتیہ مثلاً کیا ہوں گے؟ آپ تھوڑے سے مصادیق کی طرف آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسفے کا یہ بہت اصطلاحی تعارف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن اگر آسان الفاظ میں ہونا یوں ہی چاہیے کہ آسان الفاظ میں ہم اپنے زبان میں اگر بیان کرنا چاہیں، ہماری زبان اردو ہے، اردو زبان میں فلسفے کا تعارف یہ ہے کہ فلسفہ ہونے سے بحث کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو واقعات ہیں، یہ جو اشیاء ہیں اس عالم میں، ان کے ہونے سے بحث کرتا ہے، ان کی واقعیت سے بحث کرتا ہے، یعنی ہونے سے بحث کرتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ ہیں، اچھا، ہونا مد نظر ہے، ہونا، وجود یعنی، اور ہونے کے مراتب، ہونے کی حیثیت، کیسا ہے ہونا، کس طرح سے یہ ہونا
بنتا ہے، وجود میں آتا ہے. یہ بحثیں ساری کی ساری اسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی آسان الفاظ میں کہ ہونے سے بحث، واقعیت ہستی سے بحث. آپ کہیں کہ ہستی شناسی کا نام فلسفہ ہے، آپ کہیں ہونے کی شناخت. ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، انسان ہے، درخت ہے، فلاں ہے، اس کے ہونے کی شناخت، نہ کہ اس کے درخت. مثلا یہ انسان کیسا ہے، کتنا بلند ہے، کتنا چوڑا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، یہ چیزیں مد نظر نہیں، کلی چیزیں. ان کا ہونا صحیح، ان کا واقعیت دار ہونا جسے ہم تعبیر کرتے ہیں نا کہ پس اگر ہم کہیں کہ فلسفہ کیا ہے، فلسفہ در حقیقت واقعیت شناسی کا علم ہے، حقیقت یابی کا علم ہے، حقیقت کو کشف کرنے کا علم ہے. اسے کہتے ہیں فلسفہ. ظاہر ہے اس کی روش بھی بعد میں معین ہے، روش اس کی مکاتب فلسفی کی بنیاد پہ مختلف ہو جاتی ہے، لیکن جو ایک مسلم روش ہے وہ عقلی روش ہے، برہانی روش ہے. یعنی فلسفہ واقعیت کی شناخت کرتا ہے، واقعیت شناسی کرتا ہے، وجود بما ہوا وجود کی شناخت کرتا ہے، وہ اس کے احوال بتاتا ہے، اور اس کے لیے جو روش اختیار کرتا ہے وہ روش عقلی ہے، روش برہانی ہے. فقط برہان بھی نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر ہم تحلیل سے بھی جا کر پہنچتے ہیں واقعیت تک، واقعیت کی تحلیل بھی کرتے ہیں. لیکن جو چیز معروف ہے ایک جو روش، وہ وہی روش برہانی ہے، جس میں آ کر ہم ایک برہان استدلال کے طور پہ قائم کرتے ہیں، اور اس سے اس کے ہونے کو یا ہونے کے درجات کو، مراتب کو جا کے کشف کرتے ہیں، یا اس کی بہت ساری اور حیثیات ہیں جس میں فلسفے سے بحث ہوتی ہے. آپ نے جو ابھی دوسرا سوال کیا تھا کہ فلسفہ مثلا وجود بما ہوا وجود سے بحث کرتا ہے، ہم نے کہا ہے تو خوب اس کے اعراض ذاتیہ کیا ہیں. مثلا آپ کی مثال جیسے اصالت، جیسے تشکیک، مشکک ہونا، اس کا حقیقت واحد ہے مشکک ہونا تعبیر فلسفی کے مطابق، یا مثلا اس کے دیگر اعراض ذاتیہ جیسے بالفعل ہونا، وجود کی فعلیت، وجود کا بالقوہ ہونا، جیسے وجود کا قدیم ہونا، وجود کا حادث ہونا. آسن اسی طرح سے وجود کے لیے جو ہم بہت اور مادی ہونا، مجرد ہونا، مثلا وجود کا عالم ہونا، معلوم ہونا، عاقل ہونا. حادث و قدیم یعنی وہی زمان و مکان مراد یہاں پر؟ نہ وجود، ہم وجود بما ہوا وجود کے عوارض ذاتیہ کی بات کر رہے ہیں. وجود حادث ہے و قدیم. اچھا صاحب، پھر ہم اس بحث میں وارد نہیں ہوتے چونکہ میں پھر یعنی وجود کے اعراض ذاتیہ جو فلسفے میں بحث کی جاتی ہے، جن کو الگ الگ مرحلوں میں پھر ذکر بھی کیا جاتا ہے، وہ تخصصی بحث ہو جائے گی. یہ خود لفظ فلسفہ، اس کے متعلق مثلا لوگوں کو معلوم نہیں ہے خود لفظ فلسفہ. جیسے علم فقہ ہے، علم فقہ مثلا فقہ معلوم ہے، فقہ فقیہ نکلا ہے، اس سے علم فقہ نکلا ہے، یعنی جستجو سے، ایک گہرائی سے. اسی طرح علم اخلاق نکلا ہے، وہ مثلا انسان کے ان نفسانی مثلا ان چیزوں کے متعلق. تو فلسفہ کہاں سے آیا؟ فلسفہ یونانی، دیکھیں اس کی بنیاد جو ہے اس لفظ کی یونانی ہے، جو کہ معروف لفظ ہے. یہ صحیح، جس طرح سے نقل ہوا ہے کہ فلسفہ دو لفظ ہیں ہاں، ایک ہے فیل، ایک ہے صوف. صحیح، فیل صوف سے مرکب ہے، فیلوسوف تھا. فیلو یعنی محب، صوف یعنی دانش، محب دانش، وہ شخص جو محب دانش ہے، علم کا گرویدہ ہے. فیلو یعنی وہی فیلو جس طرح ہم کہتے ہیں کلاس فیلو، وہ فیلو. ہاں فیل، وہی فیل، ہاں فیلوسوف. صحیح. پھر فیلسوف بنا. فیلسوف کو پہلے جب یونان میں یہ کلمہ استعمال ہوتا تھا تو کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ جو شخص ان عقلی علوم یا علم کی طرف محبت، یعنی علوم کی طرف محبت کرتے ہیں. حقیقت میں اس کا معنی یہی تھا، پہلے کلن علوم کی طرف محبت کرنے والے کو. حقیقت تو یہ کہ علم خوب، اب یہ کس موقعیت میں ہوا، مثلا اس وقت بہت سارے افراد جو ہے مثلا اس سطح کے علم کی طرف نہیں آتے تھے، اور بہت سارے مسائل آپ کہیں کہ وہاں تاریخ فلسفہ میں جیسا کہ ذکر کرتے ہیں، سوفسطائی بھی پھر وجود میں آئے، پھر انہوں نے مختلف ادعا کیے، سفسطی ادعا کی، اور پھر وہاں سے ایک بڑا جنجال شروع ہوا جہاں پر بزرگان حکمت اس زمانے کے جیسے افلاطون ہیں، جیسے جناب ارسطو ہیں، جیسے سقراط ہیں، انہوں نے آگے ان کے مقابل میں ایک نو جد و جہد کی، اور ان کی جو سفسطہ گرائی تھی، سفسطہ گرائی یعنی حقیقت میں
آپ کہیں شک گرائی کہیں، لیکن سفسطہ گرائی اس سے زیادہ معنی ہے. سفسطہ یعنی انکار واقعیت. درحقیقت وہ کہتے تھے واقعیت وہی ہے جو ہم کہتے ہیں، جو ہم بناتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں. چونکہ اس وقت خارج میں یعنی کچھ بھی نہیں ہے. ان کو ایسا لگنے لگا تھا چونکہ اس وقت وہ کلا کا مسئلہ چھڑا اور وہ حق کو باطل، باطل کو حق ثابت کرتے تھے. تو پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب جیسے ہم کہتے ہیں واقعیت ویسے ہو جاتی ہے. حق اگر ہم حق کو حق کہیں تو وہ حق ہے، اگر حق کو باطل بتانا چاہیں تو باطل ہو جاتا ہے. تو پتہ حق کو باطل خود کو الگ سے واقعیت نہیں بلکہ ہمارے مطابق چلتے ہیں. تو وہ ایک تاریخی بحث رہی ہے اس میں. پھر اور یہاں پر پھر آپ یوں کہیں کہ درحقیقت اس کے مقابل میں، اس نظریے کے مقابل میں یہ نظریہ ایک حد تک آپ کہیں کہ ایک عرصہ ممکن ہے رہا ہو، لیکن واقع میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو واقعاً انکار واقعیت کرتا ہو. لیکن یہ ہو سکتا ہے کسی مفاد کی وجہ سے، کسی منفعت کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، ممکن ہے سیاسی غرض ہو، ممکن ہے کوئی اس کی سیاسی غرض بھی نہ ہو، کسی غلط تلقین کے نتیجے میں. ورنہ ہر شخص فطری لحاظ سے واقعیت شناس ہے. اور ہر انسان کا فعل جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام اسی واقعیت شناس ہونے کی وجہ سے ہی کرتا ہے. لیکن یہ جو ادعا بعض ادوار میں کیے گئے وہ در حقیقت یوں نہیں ہے مسئلہ. انہوں نے واقعیت کا انکار نہیں کیا، انہوں نے آ کے علم کا انکار کیا. حقیقت میں علم کا چونکہ اور مسئلہ ہے جس کو ابھی ہم میرے خیال سے اس میں وارد نہیں ہونا چاہیے. اچھا آقا صاحب، یہ خود علم فلسفے کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ام العلوم بھی کہا جاتا ہے، رئیس العلوم بھی کہا جاتا ہے، یا خادم العلوم بھی کہا جاتا ہے. ام العلوم یعنی علم کی ماں، تمام علوم یعنی فلسفے سے پھوٹے. تو کیسے پھوٹے، یعنی یہ نام دینے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں فلسفہ اس لیے ایک بنیادی علم شمار ہوتا ہے، یعنی اسے فارسی میں کہیں کہ مادر علوم کہا جاتا ہے، یا وہی عربی میں کہیں ام العلوم کہا جاتا ہے، اردو میں یعنی علوم کی ماں کہا جاتا ہے، یا مثلا رئیس العلوم کہا جاتا ہے. دیکھیں چونکہ فلسفہ در حقیقت کسی بھی شے کے ہونے کو اس بات کرتا ہے، کسی بھی شے کے ہونے اور نہ ہونے میں فرق کرتا ہے. کسی بھی شے کے ہونے کے بعد جب تک کسی شے کا ہونا کسی کے لیے ثابت نہ ہو جائے، کسی کے لیے واضح نہ ہو جائے. مثلا ایک فزک دان ہے، یعنی فزکس جو انسان پڑھتا ہے، جو علم فزکس پڑھتا ہے، یا وہ لوگ جو علم فزکس کے بانی ہیں، وہ کس سے بحث کرتے ہیں؟ میٹر سے. آپ کہیں جسم سے بحث کرتے ہیں، جسمانیات سے بحث کرتے ہیں. ہو جسم ہوگا تو بحث ہوگی نا، بالکل مادہ ہوگا، اس کا ہونا ثابت ہوگا تو بحث ہوگی. اسے ام العلوم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، وہ کسی نہ کسی موضوع سے بحث کرتے ہیں. اور ان کا موضوع کچھ بھی ہو، جو شیء بھی ہو، جب تک وہ شیء ہونا اس کا واضح نہ ہو جائے تب تک اس سے بحث کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے بات کی. چونکہ جب تک ایک چیز کی واقعیت ثابت نہیں ہوتی اس شے کے متعلق بات. یہ ہو گئی ام العلوم. رئیس العلوم کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ در حقیقت فلسفہ سرپرست ہے علوم کا. اچھا فلسفہ یوں سمجھیں کہ فلسفہ ماں بھی ہے. علوم کے وجود میں آنے کے لیے وہ بنیادی چیز رحیم کا آسن ظہور بھی دیتی ہے علوم کو، جیسا عرض کیا آپ خدمت نے. علوم کی تربیت بھی کرتا ہے فلسفہ، علوم کو پروان چڑھانے میں بھی اس کا کردار ہے. اور خادم بھی ہے. خادم یعنی دیگر علوم کے اندر ایسے اصول اور مبانی دیتا ہے ان علوم کو کہ ان کے مسائل کو حل کرنے میں ممید ثابت ہوتے ہیں. یعنی یہ ان علوم کو پروان بھی چڑھاتا ہے، یہ ان علوم کی افزائش میں، ان علوم کے مسائل کے حل میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ام العلوم ہے، رئیس العلوم بھی ہے، خادم العلوم بھی ہے. اسی سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں فلسفے کا انکار کرتے ہیں لیکن کسی بھی علم میں مشغول ہیں، وہ در حقیقت قدر ناشناسی کر رہے ہیں، یعنی لا علمی میں. خوب ان کی قدر ناشناسی سے ہوگا کچھ نہیں، چونکہ فلسفہ علوم اعتباری میں سے نہیں ہے. یہ ایک اعتباری چیز نہیں، ایک واقعی حقیقت ہے. آپ قبول کریں یا نہ کریں، وجود ہے، ہونا ہے. ہونا اور اس کے مراتب بھی ہیں. ہونا ایک واقعیت ہے اور ہر چیز کا ہونا ہے جس کی وجہ سے وہ واقعیت ہے اور اس کے
آثار مترتب ہیں. اور آج اب جو کچھ کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ ہونا ہے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں, ورنہ اگر ہونا چھین لیا جائے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو وہ علم جو اس بنیادی ترین نقطے سے بحث کرتا ہے, اصلا ایک شے کی واقعیت شناسی کرواتا ہے, یعنی جس شے کے مرہون منت ہے اس شے کی واقعیت, اسی شیخ سے متعلق جو علم بحث کرتا ہے, اسی کو جو ثابت کرتا ہے, اسی کے بارے میں کہہ دیں کہ علم فلسفہ جو ہے مثلاً کسی کام کا علم نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی فضول باتیں ہیں, یہ تو یونانی علم ہے, اسلام کا اس سے کوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیسے تعلق نہیں ہے؟ جی کوئی کہے مثلاً کہ میرے لیے ہر چیز کا ہونا ثابت ہے, لہٰذا میں اب فلسفے سے مستغنی ہوں, مجھے فلسفے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مجھے اصلا وہ شکوک و شبہات, وہ سوفسطائیوں کے جو افکار ہیں, ایسا کون شخص کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ شخص ناآگاہ شخص ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ہر چیز کا ہونا خوب جس حد تک ہونا ہے, وہ یعنی فلسفے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلسفے کا انکار نہیں کرتا, بلکہ کہتا ہے کہ فلسفے کی یہ جو ابحاث موجود ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. میں سوال کروں گا, یہ شخص آیا کس سطح کا شخص ہے؟ عام عوام میں سے ہے یا خواص میں سے ہے, اہل علم میں سے؟ اگر آپ اہل علم کی بات کر رہے ہیں تو اہل علم تو یہ بات کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, جیسا کہ پہلے بھی عرض کی ہے نا, کہ ہم نے کہا ام العلوم ہے, رئیس العلوم ہے, خادم العلوم ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ آپ پیچھے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, علم فلسفہ خصوصاً فلسفہ اسلامی مد نظر ہے ہمارے, یہ آج جتنی رشد کی ہے اس نے, کیوں رشد کی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب علماء اسلام صدر اسلام سے لے کر آج تک علماء اسلام مختلف موارد میں جب مشکل کا شکار ہوئے ہیں, بہت پیچیدہ, سب سے پہلی بحث توحید ہے. آغا خود توحید کی شناخت یعنی خدا شناسی, خدا شناسی یعنی خدا کو ایک واقعیت کے طور پہ شناخت کرنا, اور خدا کی اس واقعیت کو اس کی عظمت کے ساتھ شناخت کرنا, یہ فلسفی ابحاث سے پہلے ممکن نہیں تھا. یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آج بھی سارے اقرار کرتے ہیں, خطبہ اول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اس کو بغیر علم فلسفہ کے اس نے جو مبانی دیے ہیں, جس طرح مشکلات حل کی ہیں, اس کے بغیر کوئی شخص امام علی علیہ السلام کا خطبہ اول کو اس کا پہلا حصہ بھی نہیں سمجھ سکتا. ائمہ کی کتنی ساری احادیث ہیں جو بدون مبانی فلسفی, بدون اصول فلسفی حل کیے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن آپ دیکھیں ائمہ خدا نے تو استفادہ کیا ہے, ائمہ خدا نے تو ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس اہل تھے ان کے لیے جو کچھ بیان کیا ہے. لیکن آج اب ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو دین شناسی میں فلسفے کی ضرورت نہیں ہے نا, آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کو روایات نہیں سمجھتے, یا ان کو دین نہیں سمجھتے, یا آپ سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ ان کا معنی کرو پھر کہتے ہو یہ تو بہت امام علی نے یہ ملائکہ کے لیے مثلا خطاب کیا. نا ایسا نہیں ہے. پھر اس کے مقابلے میں جو فلسفے کے رد میں جو روایت آئی ہے ان کا آپ کیا کہیں گے؟ فلسفے کے رد میں نہیں ہے حقیقت. فلسفہ جس کی ابھی ہم بات کریں, ایسا ہو سکتا ہے کہ ائمہ خدا واقعیت شناسی سے روکیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ ائمہ خدا یہ کہیں کہ آپ ہستی شناسی نہ کرو, جہان شناسی نہ کرو, آپ مبدا کی شناخت نہ کرو, آپ معاد کی شناخت نہ کرو. ائمہ خدا کہہ سکتے ہیں امامت کی واقعیت کی شناخت نہ کرو, نبوت کی واقعیت کی شناخت نہ کرو. یہ کہہ سکتے ہیں امامت کی شخصیات کی شناخت نہ کرو, کہہ سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے. اور فلسفہ اسی چیز کا نام ہے. انکار یعنی کیا؟ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ روایات اس کے انکار میں وارد ہوئی ہیں, اول تو یہ ہے کہ اکثر روایات ان کی سند ضعیف ہے. سند بھی ضعیف ہے, اور جو مطلب بیان کر رہی ہیں, اگر جو روایات فلسفے کے مقابل میں لائی بھی گئی ہیں, یا تو جنہوں نے ان کو رد پر کہا ہے وہ سمجھے نہیں ہیں ان روایات کا مقصود, کہ ممکن ہے وہ کس سیاق میں وارد ہوئی ہیں, کس مورد میں وارد ہوئی ہیں. ممکن ہے ایک شخص فلسفے کے نام سے کسی کو گمراہ کرو, فلسفہ نہیں جانتا, واقعیت شناسی نہیں کر سکتا, لیکن اپنے آپ کو فیلسوف ظاہر کر کے اگر گمراہ کر رہو, تو امام یہی فرمائیں گے کہ اس قسم کے فیلسوف سے بچو, اس قسم کے فیلسوف سے بچو. یعنی یہ نام لے رہا ہے فلسفے کا, لیکن حقیقت میں فیلسوف واقعیت شناس نہیں ہے, بلکہ ائمہ فرمائیں گے ہم ہیں واقعیت شناس. بس یہ ہو سکتا ہے, لیکن ائمہ خدا نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ اس علم سے بچو, اس
ان مطالب اور ان معارف سے بچو جو معارف آپ کو واقعیت شناسی کرواتے ہیں، جو آپ کو حقیقت کے قریب لے جاتے ہیں. اصل دین آیا ہی انسان کو واقعیت شناخت کروانے کے لیے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا کہ دین و فلسفے کو، دین و عقل کو مقابلے میں لیں، اصل ممکن نہیں ہے. یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ علم فلسفہ یعنی اصلاً علم عقلی ہے، یعنی عقل سے جو چیزیں ہم تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یعنی علم فلسفہ در واقع یہی علم عقلی ہے. اور اتفاقاً یہ نقطہ بھی جالب ہے کہ قرآن کریم میں تعقل کی کتنی دعوت ہے. صحیح. تعقل ورزی کی، افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یعقلون. ان کے پاس عقل ہیں، ان کے پاس قلوب ہیں، لیکن یہ تفکر نہیں کرتے. ہو یہ کس کی ہیں؟ یا اولی الالباب. اور ایسا کوئی فرد ہے، حتیٰ یہ بہت ایک دلچسپ بات ہے کہ منطق جیسے علم منطق ہے، جیسے علم فلسفہ ہے، آیا علم منطق اور فلسفے کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ چونکہ یہ ان علوم میں سے ہے جن کے انکار کے لیے بھی ان کا اقرار کرنا پڑتا ہے. اچھا، کیسے؟ مثلا اگر کوئی شخص فلسفے کا انکار کرنا چاہے تو فلسفے کو پہلے ایک واقعیت مانے گا. اچھا، واقعیت مان کر اس پر بحث کر سکتا ہے. دقت کریں، یا حتیٰ جو بحث کر رہا ہے یعنی پہلے اپنے آپ کو ایک واقعیت مان رہا ہے، اپنے استدلال کو، اپنی برہان کو، اپنے اس تفکر کو ایک واقعیت مان رہا ہے. اس کو واقعیت مان کر، اور یہ جو یقین اسے اس اپنے تفکر پہ حاصل ہے، اس سب کو ایک واقعیت مان کے فلسفے کو رد کرنا چاہ رہا ہے. صحیح. دقت کی بس ایک واقعیت شناس ہو کر پھر کہے کہ واقعیت شناسی درست نہیں ہے. نہ، فلسفہ کوئی الگ سے کولمبا چیز کا نام نہیں ہے. فلسفہ یعنی واقعیت شناسی، ہستی شناسی، اس جہان کو جیسے ہے ویسے شناخت کرنا. جیسے تعبیر ہے حضرت رسول کرام اسلام سے، رب آرنی الاشیاء کما ہی. دیکھیں، رب آرنی الاشیاء کما ہی، فلسفہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ ہستی جس طرح سے ہے اس طرح سے شناخت کرنا. خوب، اب ایسے اگر فلسفہ یہ ہے تو اس کا انکار ممکن ہے؟ اصلاً ممکن نہیں ہے، غلط فہمی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ اشیاء کو بعینہ اس کی حقیقت ہمیں اس کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں؟ یہ دعویٰ، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے آپ کی؟ چونکہ ہم علم فلسفہ کی بحث کر رہے ہیں تو کوئی اس کی دلیل نہیں. دیکھیں، فلسفہ مثلا ہم روایات کے، مثال معذرت میں اپنی سوال مکمل کروں، مثلا ہمیں بہت ساری روایات ہیں، حتی قرآن میں کائنات شناسی، ہستی شناسی کے متعلق بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہیں. تو پھر ہمیں یہی آیات اور روایات کافی نہیں ہے؟ ہماری لاکھوں احادیث موجود ہیں، کتب بری پڑی ہیں، تو کیا وہ کافی نہیں ہے ہستی شناسی کے لیے؟ میں اس منظر سے تھوڑا باہر آ کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کے ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے، یہ توہم ہوتا ہے کہ فلسفہ مقابل روایات ہے. اچھا، فلسفہ مقابل دین ہے، فلسفہ نہ. صحیح. ہم تو آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ دین آیا ہی واقعیت شناسی کروانے ہیں. صحیح. اور اتفاقاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا فرق ہے مکاتب فلسفی میں؟ صحیح. اور حکمت مطالعے کا فلسفہ اور باقی فلسفے میں کیا فرق ہے؟ صحیح. وہی بھی واقعیت شناسی کروا رہی ہے. صحیح. دقت کریں، تجربہ بھی واقعیت شناسی کرواتا ہے اپنے محدود ہیتے میں حص. ٹھیک ہے. عقل بھی واقعیت شناسی کرواتی ہے. یہ راہ دل جسے ہم نے شہود کہا ہے وہی کہا ہے. یہ سارے واقعیت شناسی کروا رہے ہیں. خوب، حتیٰ یہ آیات اور روایات اگر یہ مستند ہیں، صحیح ہیں، برہانی ہیں، اور یہ برہانی سے مراد یہ کہ یعنی صحیح ہیں، واقع کے مطابق ہیں، تو قطعاً ہمیں واقعیت شناسی کروا رہی ہیں. قطعاً فلسفہ کس لیے آیا ہے؟ ہاں، اگر فلسفے سے مراد خاص روش برہانی مد نظر ہو آپ کی، جس طرح سے مشا اس کو تعریف کرتے ہیں اور مشائی روش ہے، جس طرح خاص مکتب کی روش ہے، اگر فلسفے کو فقط خاص برہانی روش کے اندر خاص کریں تو ٹھیک ہے. اس صورت میں ہم کہیں گے کہ واقعیت شناسی عقل کے راستے سے یہ محدود ہے. اچھا، عقل کے راستے سے واقعیت کی شناخت، تمام ہستی کی شناخت نہیں ہو سکتی. صحیح. لیکن اگر واقعیت شناسی بما ہوا واقعیت شناسی ہو، اس میں فقط روش عقلی مد نظر نہ ہو، بلکہ خود واقعیت شناسی کو ہم کہیں کہ یہ حکمت الہی ہے و فلسفہ ہے، تو صورت میں تو مشکل زیادہ حل ہو جاتی ہے. لیکن اگر فرض کریں آپ وہیں آ جائیں، اسے روش عقلی کو محور قرار دیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ روش عقلی فقط سب کے نزدیک اس طرح سے محور ہو، بلکہ جیسا کہ آپ چلے جائیں اسفار کے اندر یا شواہد ربوبیہ کے اندر، وہاں شہود بھی
یعنی شہود سے استفادہ کرتے ہوئے برہان اقامہ کی گئی ہے. اچھا. تو بس واقعیت شناسی کی روش میں بنا مثلا شہود کو قرار دیا گیا ہے, شہود کو پھر برہانی کیا گیا ہے. اچھا بس آپ نے جی یعنی بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن, اس وجہ سے یہ نقطہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ مسلم ہے مسئلہ کہ دیکھیں ہمیں فلسفہ واقعیت شناسی کرواتا ہے. ٹھیک ہے, فلسفہ کیا کہتا ہے؟ فلسفہ کہتا ہے کہ ہم یعنی فلسفہ علماء فلسفہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عقلی روش کے ذریعے, عقلی روش میں دیکھیں برہان بھی ہے, عقلی روش میں تحلیل بھی ہے. خوب تحلیل ممکن ہے ذہنی ہو, ممکن ہے تحلیل آج کل جس طرح سے اساتید بزرگوار نے بیان فرمایا تحلیل شہودی ہو, فرق نہیں پڑتا. خوب تحلیل کے ذریعے سے, تجزیے کے ذریعے سے, مثلا جا کر مشائی تعبیر کے مطابق تجرید کے ذریعے سے ہم جا کر اور تکشیر کے ذریعے سے ایک واقعیت تک پہنچتے ہیں. خوب اس مسئلے میں بھی کبھی بھی دین کبھی بھی عقل کے ذریعے سے واقعیت شناسی تک نہ جانے کی فقط مذمت نہیں کرتا بلکہ تشویق دلاتا ہے. اور ہر مورد میں کہتا ہے تعقل کرو, تفکر کرو. یہی تعقل و تفکر یہی برہانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, تحلیلی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. آپ تفکر کریں, غور کریں, تامل کریں, واقعیت شناسی کریں. تو کیسے ہو سکتا ہے, بس میرا سوال, کیسے ہو سکتا ہے کہ روایات آ کر اس صریح قرآنی مبنی کی مخالفت کریں, یا خود روایات آ کر ائمہ ہدا کے اصلاً ان روایات کی مخالفت کریں جو آ کے کہتے ہیں کہ مثلا باب عقل و جہل میں چلے جائیں اصول کافی کے اندر, یہ روایات جو بھری پڑی ہیں, اور وہ معروف حدیث جناب ہشام کی اتنی طولانی حدیث جس میں امام علی علیہ السلام نے تبیین کی ہے عقل کی کارکرد کو توحید شناسی میں, خدا شناسی میں, دین شناسی میں, اور وہاں متعدد دفعہ یہی روش عقلی بیان ہوئی ہے تعقل, یعنی تعقل کے ذریعے سے آپ خدا شناسی کرو. ہر چیز میں تعقل, حسیات میں تعقل, معنویات میں تعقل, ماورائے مادہ میں تعقل, مادہ میں تعقل, ہر چیز میں تعقل کر کے آپ خدا شناسی تک پہنچو. تو بس مقصود یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر فرض کریں کوئی روایت ہمیں ایسی مل بھی جاتی ہے تو وہ جو ہزاروں لاکھوں روایات پڑھی ہیں یا وہ جو قرآن پڑھا ہے اس سب کے مقابلے میں اگر چند ایک روایات آ جاتی ہیں اور ہم بھی فرض کریں ضعیف السند, راوی بھی ان کے مجہول ہوں, ہم اس صورت میں کیسے ان برہانی مطالب کو, ان مسلم مطالب کو چھوڑ دیں اور ان چند روایات پہ جس کو جو تفسیر کرنے والے ہیں وہ ان کو مخالف قرار دے رہے ہیں فلسفے کے. ہم تو نہیں ہے قائل کہ وہ روایات بھی اگر ٹھیک ہوں تو فلسفے کے مخالف ہیں. آپ کے بقول آپ کی جو آپ نے جو ابھی گفتگو فرمائی ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ حقائق کو سمجھنے کے لیے میرے خیال سے عقل کافی ہے. خدا نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے, یہی میں درست سمجھاؤں؟ نہیں, عقل کافی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں, میں نے عرض کیا نا کہ میرا سوال یہی تھا اگر آپ کہتے ہیں وہی کیوں نازل ہوئی. ہاں حسن, میں تو عرض کی ہے آپ کی خدمت میں کہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ فلسفے کو منحصر قرار دیتے ہیں روش عقلی کے اندر, یعنی واقعیت شناسی کو, واقعیت کو سمجھنے کے لیے روش عقلی میں منحصر رہتے ہیں تو قطعاً یہ محدود ہے. اچھا, چونکہ بہت سارے ایسے حقائق ہیں عقل کی رسائی ان تک ممکن وہ کون سے جگہیں جہاں تک عقل کی رسائی ممکن نہیں, وہ کون سے ابحاث موضوعات مثلا؟ بہت سارے موضوعات ہیں, خدا شناسی میں بھی بہت سارے موضوعات ہیں, اور احکام شرعیہ کے اندر بھی بہت سارے موضوعات ہیں جہاں پر عقل کی رسائی ممکن نہیں. بہت سارے معارف ہیں جن تک براہ راست عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے, لیکن اگر آگے وہی وہ شہود آ کر رہنمائی کرے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر رہنمائی فرماتے ہیں, اور انبیاء ایسے لیے لِتُثِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ یا لِيُثِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ. اصلاً ائمہ ہدا, اصلاً انبیاء کرام کے آنے کا فلسفہ جو روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے, امام علی علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ انبیاء آئے ہی وہی آئی اس لیے ہے کہ یہ جو عقل جہاں نہیں پہنچ سکتی اس کو پہنچائیں. اچھا صاحب, بس اس کا مطلب ہے کہ خود عقل بما ہوا عقل اپنی روش کے ذریعے سے محدود ہو سکتی ہے. ہاں, تجربے کی نسبت وسیع ہے, تجربے کی نسبت, حسیات کی نسبت بہت وسعت ہے اس کے اندر, لیکن پھر بھی محدودیت
آپ جو متصور ہے وہ دینی جتنے بھی بنیادی اساسی اصول ہیں ان کو آپ پھر کس بنیاد پہ عقل سے اس بات کرتے ہیں؟ جیسے آپ توحید کو عقل سے ثابت کرتے ہیں، نبوت کو عقل سے، معاد کو اس عقل کے سے، لیے تو راستہ کھلا ہے نا. کیسے کھلا ہے؟ جب توحید عقل کی توانائی نہیں ہے. کس تک توانائی نہیں ہے؟ آپ یہ نے ابھی نہیں فرمایا کہ توحید کی کچھ نہ چیزیں ہیں، توحید نہیں کہا میں نے. آپ تو اصل توحید کو عقل سے ثابت کر رہے ہیں، پھر باقی چیزوں میں آپ وہی کو نہ دیکھیں ہر چیز کا ایک ہیتا ہے، ایک اچھا. دائرہ کار ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے صحیح. کہ مطلقہ ہم کہیں کہ عقل کی رسائی بدون وحی ہے، نہ ایسا نہیں. اچھا. دیکھیں ابھی جو عقل ہمارے پاس ہے رشد یافتہ ہے. اچھا. حقیقت یہ ہے ابھی ہم صحیح. جس عقل سے جن معارف سے روشناس ہیں اس عقل کو وحی نے تربیت کیا ہے. اچھا. یہ جو آپ کو معارف پڑھیں ائمہ ہدا، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، ہم اس فضا میں بیٹھ کے شاید اس چیز کو کم تصور کرتے ہیں. آپ تصور کریں، فرض کریں، صحیح. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک ایسا انسان ہو صحیح. جس تک یہ معارف نہیں پہنچے، صحیح. ٹھیک ہے، کسی جنگل میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے. صحیح. جب اس کے اندر عقل وجود میں آتی ہے، یعنی تفکر اس کے اندر عملی ہوتا ہے، جسے فلسفے کی زبان میں بالفعل ہوتا ہے، تو وہ تفکر کرنے لگتا ہے کہ یار میں کیوں پیدا ہوا ہوں. کرتا ہے نہیں کرتا؟ صحیح. کرتا ہے نا. یہی چیز کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں خود بخود تو پیدا نہیں ہو سکتا. ایسے سب مراحل طے کرتے کرتے وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ کوئی چیز خود بخود تو نہیں پیدا ہوتی، کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. توجہ کریں. اسی وجہ سے علماء آ کے پہلے مختلف براہین ذکر کرتے ہیں، برہان نظم ہے، برہان حرکت ہے، فلاں فلاں. یہ کوئی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے. یہ جب کہتے اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ پہنچ گیا ہے خالق تک، توحید تک نہیں پہنچا ابھی، خالقیت تک. پھر جب دقت کرتا ہے، نظم کو دیکھتا ہے، پھر بہت سارے اور موارد میں دقت کرتا ہے، تو پھر وہ جا کر توحید تک بھی پہنچتا ہے. اچھا. دقت کر رہے ہیں توحید تک بھی پہنچ جاتا ہے. لیکن وہ جو توحید ہے بہت کلی چیز ہے. صحیح. لیکن ائمہ ہدا نے، روایات نے، احادیث نے آ کر در حقیقت عقل کو بہت پختہ کیا. پختہ یعنی کہ عقل کی رہنمائی کی ہے اس مرحلے میں. اب عقل نے جا کے بہت سارے اوپر مراتب تک بھی رسائی حاصل کی ہے. اور خصوصاً دیکھیں واقعیت یہ ہے کہ وحی کی بغیر آپ جب فلسفے کی تعریف کرتے ہیں تو فلسفہ در حقیقت کلی احکام کو بیان کرنے کا ضامن ہے ابتدا میں، ایسے ہی ہے. لیکن جس فلسفے کی ہم بات کر رہے ہیں اب یہ فلسفہ رشد یافتہ ہے. اب یہ بہت ساری چیزوں کی جزیات میں بھی جا کر ان موارد میں بھی جہاں ممکن ہے وحی کے بغیر ممکن نہیں تھا جانا، اب یہ جا سکتا ہے. اچھا. وحی کے بغیر ایک وقت تھا کہ عقل نہیں جا سکتا تھا، اب جا ابھی سکتا بھی ہے. ایسے. اچھا. ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا، وہ یہ کہ اگر ابھی عقل رشد کر چکا ہے، وحی کے ولو وحی کے توسط سے ہی عقل رشد کر چکا ہے اور فلسفہ بھی رشد کر چکا ہے، تو ابھی جیسے بعض لوگوں کی یہ فکر ہے کہ اس وقت آیا ہم وحی سے مستغنی ہو گئے، اب وحی کی ضرورت نہیں پڑی. اگر ہم کہیں اب تو عقل کی وحی نے تربیت کی، عقل اس مقام تک پہنچ گیا، اب ہم وحی کو تھوڑا سائڈ کر دیتے ہیں، اپنے عقل کے ذریعے اس ماڈرن زمانے میں ہم آگے چلے جاتے ہیں. کس کی عقل کی تربیت ہوئی ہے؟ انسانی عقل. وہ جو چلے گئے ہیں دنیا سے ان کی بات کریں، جو ابھی ہیں. نہیں، جو ابھی ہے. ابھی کون ہے جن کی تربیت وہی سے ہو گئی ہے؟ وہی جنہوں نے نا. ایسا نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ ایک انسان شروع سے آ رہا ہو اور اس کی ایک عقل ہو، یہ عمومی بات ہوتی ہے. ہاں ایسے نہیں ہے. صحیح. عقل نے رشد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً کہ مثلا فرض کریں ابھی آپ کے پاس گزشتہ بزرگان کے تجربات ہیں. ابھی مثلا آپ جس سفرے پہ بیٹھے ہیں، جس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، وہ دسترخوان بہت سارے بزرگان نے، خصوصاً ائمہ ہدا نے، وہی نے آپ کے لیے چینش کیا ہے اور آپ اس پہ بیٹھے ہیں اور بہت سارے معارف سے استفادہ کر رہے ہیں. یعنی ان عقول کے معارف، وہ رشد یافتہ عقول جن نے وہی سے استفادہ کیا، آپ ان عقول کے معارف سے استفادہ کر رہے ہیں. خوب. وہ شخص کہاں جو ابھی ابتدا میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. صحیح. توجہ کریں. اور ایک یہ انسان جو اتنے بلند و عمیق معارف تک پہلے دن پہنچ جاتا ہے، یعنی جیسے تفکر کے میدان فراہم ہوتا ہے اس کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. رشد سے یہ مراد ہے. ورنہ اگر یہی فرد آج کے دور میں پیدا ہوا ہے لیکن اسے آج کے دور میں جتنا رشد ہو چکا ہے علوم و معارف کا وحیانی بنیادوں پر، اس سے محروم کر دیا جائے، یہ بھی صفر درجے پہ ہے. صحیح. اچھا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے معارف اور علوم ہیں اگر وہی کا پشتوانہ ہٹا دیں، اگر دین کو ہٹا دیں درمیان سے، صحیح، تو وہ جو رشد پیدا ہوئی ہے وہ وہیں ختم ہو جائے گی۔ یہ نہ کہیں کہ جو ابھی معارف ہیں ہمارے پاس یہ محض عقلانی، محض اس معنی میں درست ہے، ان کو برہانی کیا گیا ہے، عقل نے جا کے ان کو فہم کیا ہے، لیکن ابتدا میں نہیں فہم کر سکتی تھی بہت سارے معارف کو۔ اب دیکھیں نا، جیسے عام طور پہ مثال دی جاتی ہے، مثلا انسان کو کیا پتا کہ اس کے لیے مثلا کتنے رکعت نماز، مثلا ٹھیک ہے، عام مثال دی جاتی ہے۔ انسان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ مثلا انسان کے لیے مصلحت کس چیز میں، بہت سارے مسالے، بہت سارے مفاسد جو خداوند متعال نے جعل احکام میں مد نظر رکھے ہیں، خوب انسان تک تو ان کی رسائی نہیں ہے۔ انسان اپنی ایک حکمت اور مصلحت سوچتا ہے، لیکن وہ یا تو حکمت ہوتی نہیں ہے، اس کو حکمت سمجھتا ہے، اس کی مصلحت ہوتی نہیں ہے سمجھتا ہے۔ اگر فرض کریں وہ مصلحت کا ایک جزء ناقص ہو بھی صحیح، تو ایک مصلحت کا سرچشمہ جو خداوند متعال کے ہاں کاشف ہے وہ ادھر تو نہیں ہے۔ ان مسالے کو مد نظر رکھ کے وہ احکام فقط وہیں سے آ سکتے ہیں، چونکہ وہ ذات حق تبارک و تعالی ہے۔ انسان کی عقل بہت محدود ہے ابتدا میں، اگر اس کے اندر کچھ وسعت آئی بھی ہے، اور جتنی وسعت ہے، اور بہت وسعت آئی ہے، یہ ساری وحی کے سفرے پہ ہے۔ وحی کے اگر وحی کا دسترخوان ہٹا دیں، دقت کریں مسئلے کو، ہاں اگر وحی ہٹا، وحی کی آج بھی ضرورت ہے۔ کس وحی کی آج ضرورت ہے؟ دقت کریں یہاں، اگر یہ جملہ آپ کہتے ہیں وحی کی آج بھی ضرورت ہے، یعنی کیا؟ یعنی قرآن کی آج بھی ضرورت ہے۔ اور خداوند متعال نے جب قرآن، یہ نہیں کوئی کہتا کہ وحی کی آج ضرورت ہے یعنی آج الگ سے قرآن نازل ہو، نہ یہ نہیں ہے مد نظر۔ اچھا، یعنی آج عقل جس مقام پہ کھڑا ہے وہی آج بھی اس کو مزید رشد دے سکتی ہے۔ ہر انسان کے لیے دیکھیں تا قیامت قرآن ہدایت ہے، صحیح، اور ان عقل کی رشد، صحیح، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں فلسفہ اسلامی، یہ فلسفہ اسلامی بھی اسلام کی فضا میں آ کے یہ فلسفہ اسلامی بنا ہے جو آج آپ کو اس قدر معارف کا عمیق سرچشمہ نظر آتا ہے۔ ورنہ اگر فلسفہ اسلامی کا دامن اسلام و قرآن سے خالی ہوتا تو فلسفہ اسلامی شاید انہی فلسفوں کی طرح جو یورپ میں ہیں اور وہ بنیادی ترین مسائل میں بھی گھر چکے ہیں اور شناخت کے ذرائع کو بھی صحیح شناخت نہیں کر سکے، اور ان کا فلسفہ مادیات میں بھی محدود ہو گیا، اور محدود ہو کر اتنی پس چیزوں کی طرف چلے گئے کہ یعنی اصلاً ان کی واقعیت بہت محدود ہو گئی۔ اچھا صاحب، میں معذرت میں اس نقطے کی طرف بعد میں آؤں گا، مغربی فلسفے کی طرف نے اشارہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال وہ یہ کہ آیا یہ سارے جو آپ نے عقل کی اہمیت، فلسفہ اسلامی کی اہمیت بیان کی ہے، اور یہ پورا جو فلسفہ عقل جس نے رشد کیا وہ دائرہ اسلام کے اس محیط کے اندر اس نے رشد پائی ہے، تو کیا یہ چیز حوزہ علمیہ کے اندر ہم جو محسوس کرتے ہیں کافی عرصہ تک، یہ تو انقلاب کے بعد کی برکات ہیں جس کے بعد فلسفہ اسلامی نے زیادہ رشد پیدا کی اور پھر عقل کو اہمیت دی گئی، لیکن اس سے پہلے کیا ان علماء جنہوں نے اس کو اصلاً رد کیا، حتیٰ جنہوں نے فلسفہ پڑھا اس کا کہا کہ یہ کفروں کی تکفیری تک، یہاں تک بھی بعض چیزیں ہمیں ملتی ہیں، تو کیا ان علماء کو ان چیزوں کے علم نہیں تھا؟ کیا وہ روایات، آیات، ان سب چیزوں کو خدا نخواستہ ان کو، تو وہ کس بنیاد پر آ کر مثلا انہوں نے مخالفت کی ہے؟ دیکھیں، فلسفے سے دوری کا سبب یہ دوری ہے، صحیح، فلسفے سے دوری کا سبب جہالت ہو سکتی ہے، صحیح، فلسفے سے دوری کا سبب، صحیح، فلسفے سے دوری کا سبب غفلت ہو سکتی ہے، فلسفے سے دوری کا سبب منافع مادی ہو سکتے ہیں۔ اب سوال، فلسفے سے دوری کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، میں اس کو تعبیر کروں، جیسے متکلمین، آج کے متکلمین مد نظر نہیں ہے، وہ متکلمین جو عقل کی دخالت کو کلام میں ممنوع قرار دیتے تھے، جیسے جناب خواجہ نصیر الدین طوسی نے جب فلسفی کلام لکھا تو اس کے بعد بہت سارے بزرگان اہل اسلام ناراض ہو گئے ان سے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اصلاً عقائد میں آ کر مثلا فلسفی بحثیں شروع کر دی ہیں۔ در حقیقت خواجہ نے بہت عظیم کام کیا کہ در حقیقت انسانی وہ جو اندیشہ اسلامی ہے توحید کے اندر، خدا شناسی، اس کو رشد دی، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک ممکن ہے بعض فضائیں ایسی موجود ہیں جس میں یہ تلقین کی جاتی ہے گویا کہ فلسفہ نقصان دہ علم ہے، فلسفہ۔ اب میں مثال دوں آپ کو، آپ ملا صدرہ کی تاریخ سے یقیناً آشنا ہیں یا ان بزرگوں کی، تو آپ دیکھیں یا جناب شیخ اشراق یا اس طرح کے بزرگان، ان کو کیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت فلسفہ، اول تو یہ ہے کہ
وہ لوگ فلسفے میں وارد نہیں تھے. اچھا. فلسفہ سیکھنا ہی ایک چیز سیکھنا ہی جرم سمجھا جاتا ہو, اس کے قریب ہی نہ ہوا جائے, پروپیگنڈا کیا جائے. مثلاً آئمہ ہدامی مسائل ملتے ہیں, جب پروپیگنڈا کیا جائے اصلاً وہ اتنا دور ہوتا ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کے لیے دیکھیں دشمن نے کیا کیا. اب یوں علوم سے کس کو دشمنی ہے؟ علوم سے فقط ان لوگوں کو دشمنی ہو سکتی یا تو وہ جاہل ہیں. جاہل ہمیشہ علم سے دشمنی کرتا ہے, ورنہ اگر وہ جاہل نہ ہو تو قطعاً علم سے کبھی دشمنی نہیں کرے گا. منطق سے دشمنی کی گئی, جیسے منطق کا فقط تزندہ کا. خوب یہ اسی طرح کی دشمنیاں پہ, یہ جہالت کا نتیجہ ہے, غفلت کا نتیجہ ہے, دوری کا نتیجہ ہے. یوں کہ خوب علماء دور رہے ہیں. آج دیکھیں آپ, آخری بات, آج دیکھیں ہم حوض علمیہ قوم کے اندر جتنی برکات ہیں, آج اتنی بڑی تفسیر تسنیم جو لکھی گئی ہے, جس کو رہبر معظم نے افتخار قرار دیا ہے, حوض علمیہ کا اہل اسلام میں, یعنی ایک پر افتخار ترین آپ کہیں ایک تفسیر ہے, جو بہت غنی تفسیر ہے ہر طرح سے, عقل و وحی و جناب تمام آپ اس کہیں اس کے اندر خوبیاں موجود ہیں. یہ اس قدر عمیق تفسیر کس سرچشمے سے نکلی ہے؟ ایک حکیم نے آ کے تفسیر کی ہے. دیکھیں وہ حکیم ہے جو آ کے وہ عمق جو قرآن کے اندر ہے اس نے فہم کیا ہے. اور آپ جا کے پڑھیں کہ جناب جوادی آمولی دام ذلہ العالی نے جن مبانی پر آپ دیکھیں, وہاں آپ کو مکمل حکمت الہی جھلکتی نظر آئے گی, مبانی حکمت متعالی آپ کو نظر آئیں گے. صحیح. ہاں صاحب, ہمارا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کی اگلی جو ہے وہ اگلا پارٹ جو ہوگا انشاءاللہ بعد میں ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے. ناظرین کرام, دیکھا آپ نے فلسفے کی پوری تاریخ اور اس کی اہمیت اور اس کی تعریف اور پوری جو ہے آپ نے آغا صاحب سے استفادہ کیا. انشاءاللہ اس کے بہت سارے ابحاث مزید رہتے ہیں. انشاءاللہ اس کا جو اگلا مرحلہ ہے انشاءاللہ بعد میں جو ہے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.